الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين. یہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے، ہم بھی نئے نئے ہیں تو اس لیے کوئی مشکلات ہے اس میں ہمارے لیے بھی. یہ روم جو آپ کو وقت سے پہلے نہیں کھلتا، اس پہ میں نے کوشش کی لیکن ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ اس کو کیسے کھلا رکھوں. لیکن انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہمیں بھی سمجھ آ جائے گا اور آپ لوگوں کو بھی. اچھا، پہلے درس شروع کریں گے آج انشاءاللہ تعالی. اسکرین شاید آپ کو نظر آ رہا ہو. دروس اللغة العربیہ پہ جاتے ہیں. آج ہمارا تیسرا درس ہے. کتاب دیکھ رہے ہیں آپ؟ جس نے مائک کھولا ہے وہ جواب نہیں دیتا، باقی وہ چپ ہے. ہاں دیکھ رہا کتاب. اچھا، آج کا درس ہے بیتن البیت. کیا مقصد ہے اس درس کا؟ اس کو کہتے ہیں معرفہ اور نکرہ. کیا ہے؟ معرفہ اور معرفہ نکرہ. اور نکرہ. معرفہ اور نکرہ. یہ درس میں ہم ہر وقت جو ہے وہ عربی کے قواعد نحو جو ہے ذکر کرتے ہیں، جیسے ھذا اور ذالک وغیرہ اس طرح. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نام لے کے آج کا درس جو ہے نحو کے متعلق ہے، کیونکہ نحو کے بغیر عربی سیکھنا یہ ناممکن ہے. لیکن آج میں آپ کو شروع سے نحو کی جو ہے وہ ابتدا کرواؤں گا. تو علماء نحو جب اب نحو شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو بھی لفظ انسان کے منہ سے نکلتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ. اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ. اچھا، لفظ کے معنی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ لفظ یہ ایسے ہم لکھیں گے لفظ. اگر یہ استعمال ہے اس کا، یعنی ایسی چیز ہے جس کا فائدہ ہے، معنی ہے، تو اس کو کہتے ہیں لفظ مستعمل. مستعمل. اگر نہیں ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ محمل. ٹھیک ہے، یعنی بیکار چیز. جیسے کوئی وش وش یا ایسی آواز کرے جس کا کوئی مقصد نہ ہو، یعنی معنی نہ ہو، گرچہ کوئی دلالت ہوگا لیکن معنی نہیں ہے، یہ ہے مستعمل. اس مستعمل کے پھر جو ہے وہ علماء 3 قسم بتاتے ہیں. کتنے بتاتے ہیں؟ 3 قسم. ایک کو کہتے ہیں حرف، دوسرے کو کہتے ہیں فعل، اور تیسرے کو کیا کہتے ہیں؟ اسم. لفظ جو منہ سے نکلے گا مستعمل ہوگا، اس کے 3 قسمیں ہوں گے. ٹھیک ہے، حرف، فعل، اسم. جب ہم جملہ بناتے ہیں، ہماری بات یہ جملہ ہوگی ضرور، کیوں؟ جملہ مفیدہ جس کو کہتے ہیں. تو جملہ جب ہم بنائیں گے تو اس کے لیے یہ 3 چیزیں جو ہے ہونا ضروری ہے. 3. ٹھیک ہے، اور یہ پھر ضروری نہیں ہے کہ ہر جملے میں یہ تینوں ہو. ہاں، ضروری نہیں ہے کہ ہر جملے میں یہ تینوں چیز ہو، لیکن یہ استعمال ہو سکتے ہیں تینوں چیزیں. لیکن جملے میں ضروری اشیاء کیا ہے؟ سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے. بھائی داخل ہو گیا جو بھی کوشش کر رہا تھا؟ نہیں ہوا. ایک منٹ، یہ کون ہے؟ کہاں پہنچ گئے ہم؟ کہ ضروری نہیں ہے کہ جملے میں سب استعمال ہو جائے، لیکن استعمال ہوتے ہیں. اچھا، لیکن اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اہم چیز کیا ہے؟ اس میں اسم ہوگا.
اس کے بغیر جملہ نہیں بنے گا، اس کے بغیر کیا ہے؟ جملہ نہیں بن سکتا۔ تو یا جملے میں دونوں چیزیں اسم ہوں گی، یعنی ہر طرف اسم ہی ہوگا، اور یا اسم اور فعل دونوں ملا کر ہوں گے، یا تینوں جو ہے ملا کر ہوں گے، لیکن اسم کے ہونے کے بغیر جملہ نہیں بن سکتا۔ یہ سمجھ آ گئی؟ اسم کے بغیر جملہ نہیں بن سکتا۔ تو صاف کر لیا ہم نے۔ ابھی اسم کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہے؟ دو تین علامات میں آپ کو آج بتاتا ہوں۔ اسم کا ایک علامہ جو ہے یہ تنوین ہے۔ تنوین پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ جو دو ایک تو ہوتا ہے فتحہ، جس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ زبر، اور ایک ہوتا ہے کسرہ، جسے ہمیں کہتے ہیں زیر، اور یا ہے کیا ہے؟ پیش، جسے عربی میں ضمہ۔ تو یہ تین حرکات ہیں، لیکن اگر یہ ڈبل آ جائے ایک وقت، یعنی فتحتان، ضمتان، کسرتان، تو اس کو کہتے ہیں تنوین۔ سمجھ آ گئی؟ تنوین اس کو کہتے ہیں کہ جب ڈبل فتحہ ہو یا ضمہ ہو یا کسرہ ہو، اس کو کہیں گے ہم تنوین۔ تو تنوین جو ہے یہ علامات اسم میں سے ہے، جیسے یہاں پہ ابھی یہ ہے تنوین۔ بیتن ہم نے لیا تھا، بیتن، قلم، قلم، تو یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے۔ اسی طرح اس کے دوسرے علامات بھی ہیں جو جس کا ہونا ضروری ہے۔ تو بیتن جب جملے میں ہم استعمال کریں گے، اگر ہم اس سے جملہ بنانا چاہتے ہیں اور جملے کے شروع میں لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے معرفہ ہونا ضروری ہے۔ جس اسم میں تنوین ہو، یعنی فتحتین، ضمتین، کسرتین، یہ تینوں چیز کوئی بھی ہو، تو اس کو کہتے ہیں نکرہ۔ کیا ہے؟ نکرہ۔ نکرہ کا معنی یہ ہے کہ یہ ایک عام چیز ہے، عام، یعنی میں کہوں بیتن، یہ تو کوئی گھر بھی ہو سکتا ہے، گھر۔ اردو میں جب ہم آگے کلاسوں میں لوگ جاتے ہیں تو اس میں بھی یہی قواعد ہے، اردو میں معرفہ، نکرہ اور ضمیر وغیرہ اس طرح چیزیں ہیں میرے خیال میں۔ اچھا، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ علامت اسم ہے اور نکرہ ہے، تو کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے۔ قلم، کوئی بھی قلم ہو سکتا ہے۔ تو لیکن جب میں بات کروں گا تو ایک خاص گھر کی یا قلم کی بات ہوگی، تو اس لیے اسے ہم معرفہ بنائیں گے۔ تو معرفہ کیسے بنائیں گے؟ تو معرفہ کے لیے ہم اس پہ الف لام داخل کریں گے۔ کیا کریں گے؟ الف لام داخل کریں گے۔ تو الف لام جب ہم نے داخل کیا تو پھر اس سے تنوین حذف کریں گے۔ تنوین کیا کریں گے؟ حذف کریں گے۔ یہ کوئی بندہ ہے جو داخل ہو رہا ہے لیکن پتہ نہیں۔ اللہ عالم، داخل نہیں ہوا ابھی تک، یا تو نیٹ اس کا کٹ جاتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ تو معرفہ جملے میں استعمال کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ شروع میں، ابتدا میں، آخر میں ضروری نہیں ہے۔ معرفہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب میں بات کروں گا تو ایک کسی خاص چیز کی بات کروں گا۔ تو یہ یہاں پہ ہے، جب الف لام جس کلمہ میں یا لفظ میں آ جائے، اس کو لفظ بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس میں تنوین نہیں ہوگا۔ تو تنوین اور الف لام دونوں کا ساتھ جمع ہونا، اکٹھا ہونا، یہ ناممکن ہے۔ سمجھ آ گئی یہاں تک؟ تو یہاں پہ ابھی ہم یہ درس ہے کہ نکرہ سے ہم معرفہ کیسے بنائیں گے اور اس کے لیے کیا کریں گے۔ تو بیتن کوئی گھر، البیت ایک خاص گھر ہو گیا۔ تو البیت ہم کیسے جب بنائیں گے تو یہ تنوین کیا ہے؟ حذف کر لیں گے۔ البیت میں نے تنوین حذف کر لیا۔ اسی طرح کتاب، کتاب کوئی بھی، الکتاب ایک کتاب، قلم،
قلم پین، پین کوئی بھی ہو، اس کو مرسام کہتے ہیں، یہ بھی میرے پاس ہے جس کو ہم پینسل کہتے ہیں، پینسل کو کہتے ہیں مرسام۔ قلم جو عام لکھتے ہیں ہم جس چیز سے، اس کو کہیں گے قلم۔ القلم میں نے بنا لیا اس سے معرفہ، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ تنوین ہٹانا، تو تنوین الف لام سے حذف ہوگا۔ جمل اونٹ، الجمل ایک اونٹ، یہ ہے ایک اونٹ۔ اچھا ابھی جملے میں نے استعمال کرنا ہے، جملے میں استعمال کرنا ہے تو اس کے بارے میں نے بات کرنی ہے، تو پھر اس کے لیے معرفہ ہونا ضروری ہے۔ القلم مکسور، پین کیا ہے؟ ٹوٹا ہے، پین کیا ہے؟ ٹوٹا۔ آگے شفیق اللہ بھائی پڑھیں آپ یہ۔ الباب مفتوح، الباب مفتوح، باب دروازہ کیا ہے؟ کھلا ہے۔ میں نے ایک دروازے کی بات کرنی ہے تو اس لیے میں الباب کہوں گا۔ باب مفتوح یہ غلط ہے، الباب مفتوح یہ درست ہوگا۔ اور ال میں بابن اصل میں بابن تھا، لیکن تنوین حذف کرنے کے لیے، معرفہ بنانے کے لیے کیا کروں گا شفیق اللہ بھائی؟ کیا کروں گا تنوین حذف کرنے کے لیے؟ تنوین حذف کرنے کے لیے جی سوال میں سمجھ نہیں آیا الف لام دوبارہ۔ لگاؤں گا شروع میں، جی جب میں تنوین حذف کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں گا؟ الف لام لگاؤں گا۔ ہاں الف لام لگاؤں گا، تو بس الف لام میں نے لگا لیا، تنوین کیا ہو گیا؟ حذف ہو گیا۔ حذف ہو گیا جی۔ ہاں حذف جسے ہم آج الباب کل کہتے ہیں ڈیلیٹ، موبائل وغیرہ میں جی کہتے ہیں ڈیلیٹ کرو، تو اس کا معنی ہے حذف۔ سمجھ آ گئی؟ او ہاں جی تو تنوین کو حذف کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ الف لام لگائیں گے۔ الف لام الف لام ہم نے لگا لیا، پھر یہ جملہ صحیح ہو گیا۔ الباب مفتوح، ایسے بھی غلط ہیں کہ میں کہوں الباب مفتوح، یہ غلط ہے۔ سمجھ آ گئی؟ درست کیا ہے؟ الباب مفتوح۔ واضح الى هنا يا اخوان، يا ايها الطلبة الكرام، واضح؟ الآن صفورة، دور صفورة تقرأ معنا. صفورة چیٹ روم میں کیا لکھ لیا؟ جی یہ اب بتائیں، پڑھیں آپ ہمارے ساتھ۔ ٹھیک ہے صفورہ معنی پاک ہے، ٹھیک ہے، تو ہم پڑھنا چاہتی ہیں تو پڑھیں گے جس کے نیچے لکیر ہے بھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان جو ہے عربی پہ چل جائے، جیسے ابھی یہ ایک ساتھی کو سمجھ نہیں آتا، لیکن پوچھنے سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اسے سمجھ نہیں آیا، تو جواب اس کے ہم نے وضاحت ہو گئی۔ چلے کوئی بات نہیں ہے۔ صفورہ کے بعد جو ہے لیتے ہیں، ٹھیک ہے بہتر ہے، جزاک اللہ خیر۔ جس کے ہاں شور ہے وہ شرکت نہ کرے، کوئی بات نہیں ہے، ہمارے لیے یہی بہتر ہے کیونکہ سب کو ڈسٹرب کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ نبیلہ اشرف جواب دینا چاہتی ہیں؟ جس کے نیچے لکیر ہے یہ پڑھے۔ پڑھے اس کو۔ چلے آگے آگے جاتے ہیں۔ عبد الحلیم بھائی آپ پڑھے اس کو۔ الولد جالس والمدرس واقف۔ زبردست، ممتاز۔ الولد جالس، تو الولد اصل میں کیا ہے؟ ما ہوا اصلہ؟
بتائیں عبد الحلیم بھائی. اصل میں وعدن ہے. ولدن، ولدن تو الف لام میں نے لگایا یہاں پہ، کیا ہو گیا؟ الولد اس سے بن گیا. اس پر الف لام لگا لیا تھا اور تنوین، جی الولد تنوین حذف ہو اچھا گیا. ٹھیک ہے، پھر دوبارہ موقع دے دیں گے انشاءاللہ آپ کو. الولد جالس انشاءاللہ. والمدرس واقف. بچہ کیا ہے؟ جالس کہتے ہیں جو بیٹھا ہو، بیٹھ رہا ہوں، ابھی فی الحال کیا ہے؟ بیٹھا بیٹھا ہے، ہے. تو اس کو کہیں گے جالسن. والمدرس واقف، استاذ کیا ہے؟ کھڑا ہے، کھڑے ہیں. کھڑے ہیں، جو ابھی فی الحال اس کام میں شامل یعنی کر رہا ہو ایک میں، تو اس کے لیے اسم فاعل اس کو کہتے ہیں، اسم فاعل کا صیغہ استعمال کریں گے واقف. اچھا ایک جملے میں اگر ہم نے دو کلمے لینے ہیں تو یہ بھی غلط ہے کہ دونوں معرفہ ہو، بلکہ ایک معرفہ ہوگا دوسرا کیا ہوگا؟ نکرہ ہونا ضروری ہے. کبھی کبھی بہت کم ہوگا جب ایسے آئے گا، لیکن عام طور قانون یہی ہے. اور اس کا برعکس بھی یعنی بہت کم ہے کہ دونوں نکرے ہو. یہ جملہ مفیدہ نہیں ہوگا، غیر مفیدہ ہے. اچھا ابھی آگے یہ تمرین انہوں نے دیا ہے، تمرین صاحب نبیلہ پڑھے آپ. کہہ رہی تھی کہ میں پڑھنا چاہتی تھی. ابھی کس نے میسج بھیجا؟ وہ پڑھے جو جنہوں نے کہا آواز نہیں آئی. اس نے میسج کیا تھا کہ میں وہ پڑھنا تھا، آواز نہیں آئی. پڑھے ہو ابھی؟ اچھا چلیں پھر دوبارہ نئے سرے سے شروع کرتے. شفیق اللہ بھائی پڑھے. شفیق اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے میرے خیال میں. اچھا آگے پھر آتے ہیں عبد الحلیم بھائی پڑھے تو. آواز آپ کو نہیں آتی؟ ایک منٹ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ موبائل ہے جس کو آواز نہیں آتی، ہم ہی دیکھ رہے ہیں ابھی. شاید آپ یہاں پہ غلط کر رہے ہیں. یہ بھی کیا ہے؟ مثلا یہ لنک میں نے آپ کو بھیج دیا، اس پہ کلک کریں. ٹھیک ہے، یہ زوم آ گیا، یہ زوم کھل رہا ہے ابھی. ٹھیک ہے، یہ نام لکھ کے اپنا، پھر یہاں کلک کریں. اچھا یہ ابھی میرے پاس آ گیا کہ میں ایڈ ہو رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ آپ کو اجازت دے دوں گا، ایڈ کر لیا میں نے. اچھا اب یہ یہاں دیکھیں، یہ ہم نے دبانا ہے یہ بٹن. اکثر لوگ یہ بھول جاتے. بس ہو گیا کام، سمجھ آئی؟ اتنا کام ہے اس میں، تو کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے. آپ کو آواز نہیں آتی، سمجھ گئے آپ؟ کوئی ساتھی کو کوئی پریشانی ہے وہ زوم استعمال میں؟ اچھا اگر جواب دینا چاہتی ہیں ابھی دے دیں. نبیلہ اشرف. اچھا آپ کے مائک میں مسئلہ ہے تو یہ اس کا ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے مائک میں کیا ہے. ابھی تو میں نے مائک کھولے ہیں آپ کے، کیونکہ ابھی بند کر لیا میں نے کیونکہ ابھی شور آ رہا ہے. لیکن آپ کے مائک میں کوئی مسئلہ ہے کیونکہ شور آ رہا ہے اور بات نہیں آ رہی.
ٹھیک ہے چلے کوئی بات نہیں ہے. آگے کون پڑھے؟ بس یہی 3 بندے ہیں ہمارے ہاں آج. تو یہ میں پڑھتا ہوں. الکتاب جدید والقلم قدیم. الکتاب جدید، کتاب کیا ہے؟ نیا یا نئی؟ نہیں نئی. والقلم جدید، قلم کیا ہے؟ پرانا. پرانا. القلم ہاں قدیم، قلم کیا ہے؟ پرانا. اچھا. الحمار صغیر والحصان کبیر. حمار گزر گیا تھا ہمارے ہاں. صغیر، ہاں گدھا. صغیر کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹا. چھوٹا. والحصان، حصان بھی گزر گیا تھا. کبیر، گھوڑا. کبیر کس کو کہتے ہیں؟ بڑا. بڑا. الحمار، حمار جو ہے چھوٹا ہے. والحصان، حصان بڑا ہے. اس میں ترجمے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ، یہ واضح ہے. اچھا کون پڑھے ابھی؟ شفیق اللہ بھائی ہے؟ میں پڑھوں گا. جی. آپ پڑھیں شفیق اللہ. الکرسی مکسور. زبردست، ممتاز. الکرسی مکسور. میں نے کرسی کے بارے میں بات کرنی ہے تو اس پہ الف لام لگا لوں گا. الکرسی مکسور، ٹوٹا. ہمیں مکسور کس کو کہتے ہیں؟ ٹوٹے ٹوٹی کو. ہوئی ٹوٹا ہاں ہوا. ٹوٹی ہوئی یا ٹوٹا ہوا دونوں ہم یہاں پہ تو مذکر ہے عربی میں، لیکن استعمال کر سکتے ہیں ہم. اچھا. المندیل وسخ، وسخ کس کو کہتے ہیں؟ میل کو. وسخ، میل اوساخ. گندا. تو میلا ہے. کیا ہے؟ میلا. میل. المندیل ٹیشو، ٹیشو کیا ہے؟ میلا. ہاں آگے پڑھے کوئی بھائی. شفیق. الماء بارد. الماء بارد، پانی کیا ہے؟ ٹھنڈا. بارد کس کو کہتے ہیں؟ ٹھنڈا. اور ماء کیا ہے؟ پانی. القمر جمیل، قمر کس کو کہتے ہیں؟ چاند کو. اور جمیل خوبصورت. جمیل کیا ہے؟ خوبصورت. اچھا یہ تنوین جو ہے آخر میں جو آتا ہے، تنوین، تنوین ضمتین فتحتین کسرتین، ڈبل زیر ڈبل کسرہ، ڈبل فتحہ اور ڈبل پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں. یہ تنوین کا کیا فائدہ ہوتا ہے آخر میں؟ کیا کس کو پتہ ہے؟ تنوین ناکرہ کو، ناکرہ ہونے کی علامت ہے. ہاں ٹھیک ہے سمجھ گئے. معنی میں کیا فائدہ دیتا ہے؟ خبر ہوتی ہے یا خبر ہوتی ہیں. اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تنوین آخر میں یہ معنی دیتا ہے. کیا ہے؟ ہے. یہ تنوین کا کیا ہے؟ فائدہ ہے. شفیق اللہ سے دے مثلا، تو یہ اس کا فائدہ ہے. جملے کے آخر میں جب ہم کہتے ہیں ہم ایسا گھر ہے، تو عربی میں الفاظ نہیں ہے، بلکہ یہ فتحہ ضمہ کسرہ جس کو اعراب کہتے ہیں اسی کا معنی ہوتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم کوئی لمبا چوڑا کہے، بس فتحے کو ضمہ کسرے کو آگے پیچھے کرو، یہ بات بن جائے گی. بس سمجھ آ گئی؟ جیسے ضربہ اور ضربہ جی. ایک وہی لفظ ہے، لیکن ہم نے حرکات کو بدل دیا تو معنی جو ہے وہ بدل گیا. تو تنوین کا یہ مقصد ہے اور یہ فائدہ ہے، بلکہ پوری عربی میں اعراب کا یہ مقصد ہے، فتحات حرکات جس کو کہتے ہیں. اچھا کون پڑھے؟ البیت قریب والمسجد بعید. زبردست. البیت قریب، گھر قریب ہے اور مسجد دور ہے. نعم تفضل یا عبد الحلیم. من شارک الان؟ الحجر ثقیل والورق خفیف. ثقیل، الحجر ثقیل
والورق خفیف، حجر خفيف پتھر کو کہتے ہیں، بھاری ہے، ثقیل بھاری، الورق بھاری کو کہتے ہیں کاغذ کو، پتہ کاغذ کیا ہے؟ خفیف، ہلکا، ہلکا ہے۔ اللبن حار، تفضل من يقرأ؟ اللبن حار اللبن والقميص حار، نظيف نعم، لبن کس کو کہتے ہیں؟ لسی کو، حار کہتے ہیں گرم کو، بس حار کیا ہے؟ گرم، تو ترجمہ کیسے ہوگا؟ لسی گرم ہے لسی گرم ہے۔ القمیص نظیف، قمیص کو کس کو کہتے ہیں؟ کرتا کو کرتا، ہاں، قمیص لباس یعنی جو ہم پہنتے ہیں، یہ قمیص ہے۔ قمیص نظیف، ستھرا ہے، صاف ہے۔ تمرین، اچھا ابھی ایک تمرین ہے، اس کو ساتھ حل کریں گے انشاءاللہ۔ اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، پڑھیں اور لکھیں، اور آخری کلمہ کے جو ہے اس کا اعراب ظاہر کریں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو آخر میں حرکت ہے، یعنی فتحہ، ضمہ، کسرہ، اس کو کیا کہیں گے؟ اعراب۔ ضبط اواخر الکلمات، کلمے کے جو آخری حرف ہے اس پر جو اعراب ہے اس کو ظاہر کرے۔ نعم، من یقرأ لنا ہونا؟ مسجد طیب، شکرا، ممتاز، المسجد جمیل۔ الذي بعده من يشارك الآن؟ أخ آخر. الماء، ما أظهرت آخر الكلمة، أظهر آخر الكلمة، آخری کلمے کا اعراب ظاہر کیجئے، کیا ہے؟ الماء، الماء، ایسے، ہاں، نعم، تفضل اقرأ هذا كذلك. ماء، ماء، ممتاز، طيب، الذي بعده أخ آخر يقرأ لنا هذا. البيت نعم البيت البيت، البيت، بيت نعم، اقرأ هذا. باب باب، ممتاز، فهمتم إن شاء الله. متى نقرأ التنوين ومتى لا نقرأ التنوين، هذا واضح؟ نعم طيب، الذي بعده من يقرأ هذا الذي ما شارك؟ جس نے شرکت نہیں کیا وہ پڑھ لے، صفورہ پڑھنا چاہتی ہیں؟ سر طيب، قلم ہوگا، قلم، آگے اس کو کیسے پڑھیں گے؟ القلم، القلم، ممتاز، قلم، جس پہ الف لام نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تنوین ہوگا، قلم، القلم، نعم، من معنا كذلك؟ من يقرأنا؟ شفيق الله موجود؟ ہاں، تفضل. الكلب، كلب، طيب، اقرأ هذا كذلك. كلب، 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 ممتاز، كلب، ممتاز. طيب، الأخ عبد الحليم يقرأ الآن هذا. قميص قميص قميص، أظهر آخر الكلمة، السكون، قميص قميص، ممتاز، نعم، اقرأ هذا كذلك. ولد ولد، ممتاز، نعم، معنا كمان من الذي ما شارك؟ لڑکا طيب، الذي ما شارك، في أحد ما شارك؟ کوئی ہے جو ابھی تک شریک نہ ہو سکا؟ نہیں ہے، چلے پھر دوبارہ صفورہ ان کو باری دیتے ہیں۔ کیف نقرأ هذا؟ سر ولد، لا، دوبارہ پڑھیں۔ ولد، ولد، ممتاز، اس کو پڑھیں۔
الحجر الحجر ممتاز، الولد الولد ممتاز، سمجھ گئے انشاءاللہ کہ جب کہاں پہ ولد تنوین پڑھیں گے اور کیا کہاں پہ نہیں پڑھیں گے. نعم نقرأ هذا كذلك هنا الأخ